اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ قال الامام الحسین علیہ السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ عزیزان محترم، قیام امام حسین علیہ السلام کے اسباب کے حوالے سے سلسلہ گفتگو چل رہا تھا۔ گزشتہ جلسے میں تاریخی واقعات اور حوادث کی تحلیل کے حوالے سے کچھ نکات کو بیان کیا گیا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض خدمت یہ ہے کہ جو تاریخی واقعات اور حوادث رونما ہوتے ہیں، ایک خاص زمانے اور ایک خاص مقام میں رونما ہوتے ہیں، خاص محدود زمانی میں رونما ہوتے ہیں، یا خود واقعہ جو اس کی خصوصیات ہیں اس کے ساتھ تو تکرار نہیں ہوتا، لیکن اس سے مشابہ اور اس سے ملتے جلتے حوادث اور واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہو چکے ہوتے ہیں اور اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ اسی طرح کے واقعات رونما ہوں، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے ملتے جلتے اور اس سے مشابہ واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کے اوپر کچھ اصول اور قواعد ہیں جو کہ مسلط ہیں اور اس پر حاکم ہیں۔ جب وہ قواعد، وہ اصول سامنے آتے ہیں تو اس سے مشابہ اور اس سے ملتے جلتے واقعات لا محالہ رونما ہوتے ہیں۔ مثلا قیام کربلا 61 ہجری میں ہوا، اور یہ واقعہ کبھی تکرار نہیں ہوگا۔ کربلا کے میدان میں 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کا قیام رونما ہوتا ہے، شہید ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ رونما نہ اس سے پہلے ہوا اور نہ اس کے بعد ہوگا، ان مشخصات کے ساتھ، ان خصوصیات کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے یا اس سے بعد اس سے ملتے جلتے واقعات ممکن ہیں رونما ہوں، اگر وہی اصول اور وہی قوانین جو کہ اس میں موجود ہے وہ تاریخی حوالے سے واقعات میں جیسے کہ پائے جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانیت کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، انبیاء کی تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن کے عوامل، جن کے اسباب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ ان عوامل اور اسباب کی وجہ سے یا تاریخ کے اوپر جو حاکم قواعد اور اصول ہیں ان کی وجہ سے وہ واقعات رونما ہوئے۔ یعنی اگر یہ سبب جہاں پہ بھی، جس جگہ پہ بھی، جس قوم میں بھی، جس زمانے میں بھی وہ سبب سامنے آئے گا وہ واقعہ بھی رونما ہوگا۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت کو تکمیل کیا تو اس کے بعد جب کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ سجدہ کرے، تو وہاں پہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا۔ انکار کرنے کی وجہ حسد تھی۔ اسی حسد کی وجہ سے ان کے مقام خلافت اور مقام امامت کو تسلیم نہیں کیا، اور ابلیس نے یہاں سے دشمنی کا آغاز کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو اسی دشمنی کی وجہ سے اس نے جنت سے نکلوایا۔ یہاں پہ دیکھیں تاریخ انسانیت میں سب سے پہلا جو واقعہ رونما ہوتا ہے وہ حسد کی وجہ سے ان کے مقام خلافت، مقام امامت کو تسلیم نہ کرنا، اور جس کی وجہ سے دشمنی کا آغاز ہوتا ہے۔ آگے بڑھیں، حضرت حابیل کا قتل قابیل کے ہاتھوں
حسد کی وجہ سے اور اللہ کی طرف سے جو ان کو مقام عنایت کیا گیا تھا اس مقام کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑے آگے تو اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں ڈالا جانا، قتل کی کوشش کرنا، پھر کنویں میں ڈالا جانا اور پھر وہاں سے ان کو جانا پڑا، یہ تمام جو انہوں نے مشکلات سہی وہ کس وجہ سے؟ ان بھائیوں کے حسد کی وجہ سے، اور جو اللہ نے ان کو جو مقام عنایت کیا تھا اس مقام کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ تمام مشکلات ان کو برداشت کرنا پڑی۔ تو آپ دیکھیں ان تینوں واقعات کے اندر مشابہت موجود ہے، کس جہت سے؟ عوامل اور اسباب کی جہت سے، اور وہ اصول حاکم موجود ہیں جو ان تینوں واقعات میں موجود ہیں۔ تینوں میں حسد نظر آتا ہے، وہ مقام الہی کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا اس مقام کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوئے۔ اور اس سے آگے اگر آپ پڑھیں تو فرعون ایک ظالم اور فاسد حکمران تھا، انہو کان من المفسدین، قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ فاستخف قومہ، فاسد حکمران تھا، اپنی قوم کو اس نے جہالت میں رکھا ہوا تھا، خفیف رکھا ہوا تھا۔ فخرج موسیٰ، بس یہاں اس قاعدے میں دیکھیں کہ جہاں پہ فاسد اور ظالم حکمران ہوگا اور دوسرا جاہل قوم ہوگی وہاں ولی خدا کو نکلنا پڑے گا، ولی خدا کو خروج کرنا پڑے گا۔ فخرج موسیٰ منہ، موسیٰ خائفا یترقب، کہ حضرت موسیٰ کو وہاں سے مصر سے نکلنا پڑا ڈرتے ہوئے اور محتاط انداز سے وہاں سے نکلے۔ جہاں فاسد اور ظالم حکمران اور جاہل عوام ہو، نتیجہ میں ولی خدا کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے، ولی خدا کی وہاں جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، انہوں نے قبول نہ کی، اور قوم کے تقاضے پہ ایک اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کی آیت اور معجزہ تھا اور نشانی تھی اس کو لے کے آئے سامنے کہ شاید یہ ایمان لے آئیں، اور جس کو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے۔ ناقۃ اللہ کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی، بہت ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، لیکن بعض چیزوں کو اللہ کی طرف نسبت اس لیے دی جاتی ہے کہ ان کی اہمیت ہے اور ان کی خاص عظمت کی وجہ سے ان کو اللہ سے نسبت دی جاتی ہے۔ مثلا شہر اللہ، بیت اللہ، سار اللہ، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسی طرح ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی، تو ان سب نے کیا کیا؟ نافرمانی کی، اور اس ظالم اور جاہل قوم نے نافرمانی کرتے ہوئے کیا کیا؟ اس اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا، فعقروہا، اس کے پاؤں کو کاٹ دیا اور پھر اس کو قتل کر دیا، مار دیا۔ نتیجہ میں کیا ہوا؟ اس قوم کے اوپر عذاب آیا۔ تو آپ دیکھیں ان تمام واقعات اور تاریخی جو حوادث موجود ہیں ان کے اندر ایسے اسباب اور ایسے عوامل موجود ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ظالم حکمران، فاسد حکمران اور جاہل قوم اور عوام، یہ وہ عوامل ہیں۔ ولی خدا کی نافرمانی کرنا، ولی خدا کے مقام کو تسلیم نہ کرنا، خلافت الہی اللہ کی طرف سے جو دیا گیا مقام ہے اس کو حسد کی وجہ سے نہ ماننا، یہ وہ عوامل ہے جس کی وجہ سے بہت سارے اس سے ملتے جلتے واقعات رونما ہوئے۔ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کا قتل ہوا، انبیاء کو ملک بدر کیا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جانا پڑا، آگ میں بھی جب وہ نہ جلے تو اس کے بعد ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے۔ یہ تمام وہ حوادث ہیں اور تاریخی واقعات ہیں کہ اگر ہم ان سب کو مد نظر رکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان تمام کے اندر کچھ ایسے اسباب ہیں، کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ پھر ہمارا ذہن کھلے گا اور ہم
اس واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ واقعہ کربلا کے پیچھے بھی بہت سارے ایسے عوامل اور اسباب موجود ہیں جو گزشتہ تاریخی واقعات کے اندر پائے جاتے تھے۔ انشاءاللہ آئندہ کے جلسات میں مزید واقعہ کربلا کے اسباب اور عوامل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مشن پر گامزن ہونے کی اور ان کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔